اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے بادشاہ روم اور مال کثیر کا ذکر کریں گے۔ ناظرین گرامی، روایت بیان کی جاتی ہے کہ بادشاہ روم نے ایک مرتبہ اپنے کچھ سفیروں کو مال کثیر، جس کی مقدار معلوم نہیں ہو سکتی کہ کتنا تھا، دے کر مدینے کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ مدینے میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہر طرف اسی کا چرچا ہے، یہ مال اس کی خدمت میں پیش کرنا اور اس سے کہنا کہ بادشاہ روم نے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ جو سلوک کرے، مال قبول کرے یا نہ کرے، پوری تفصیل سے مجھے آگاہ کرنا۔ چنانچہ یہ لوگ مال لے کر روانہ ہوئے۔ جب مدینے پہنچے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو انہیں معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما چکے ہیں۔ یہ بہت مایوس ہوئے کہ اتنا سفر بھی کیا اور مقصد بھی حاصل نہ کر سکے۔ انہوں نے 2 قاصد بادشاہ روم کے پاس بھیجے اور اسے لکھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ تو دنیا سے وصال فرما گئے ہیں، اب اس مال کا کیا کرنا ہے؟ واپس لے آئیں یا وہیں کسی کو دے دیں۔ بادشاہ نے جواب میں لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا، کیا وہ اپنا جانشین بنائے بغیر دنیا سے چلا گیا ہے؟ یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی جانشین ضرور ہوگا۔ میں یہ چند سوال اور ان کے جواب لکھ رہا ہوں، اس کے سامنے پیش کرنا۔ اگر وہ وہی جواب دے جو میں لکھ رہا ہوں تو وہ مال اسی کے حوالے کر دینا۔ جب بادشاہ روم کا یہ جواب ان کے پاس پہنچا تو وہ لوگ پھر مسجد میں آئے اور لوگوں سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہے؟ انہوں نے ایک بوڑھے بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ بس وہ سفیر سامنے آئے اور اپنے رسم و رواج کے مطابق آداب بجا لانے کے بعد کہنے لگے، کیا آپ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہاں۔ انہوں نے کہا، اگر آپ جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہمارے ان سوالوں کے جواب دیں۔ اس نے کہا، کون سے سوال ہیں؟ انہوں نے کہا، ایک ہمیں بتاؤ وہ ناظرین گرامی، جب انہوں نے یہ سوال کیے تو خلیفہ صاحب غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، دفع ہو جاؤ، یہ کیا کفر بک رہے ہو؟ اس کا وزیر بھی اس کا ہم نوا بن گیا اور انہیں گالیاں دینے لگا۔ حسن اتفاق سے مسجد میں جناب عبداللہ بن عباس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگے، اے بادشاہ، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں اور آنے والے مہمان کے ساتھ بدسلوکی اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے سوال ہی تو کیے ہیں، اگر جواب نہیں آتے تو کہہ دو ہمیں علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے۔ ان کے ساتھ یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ ابن عباس کی باتوں سے ان کے مزید تیور بگڑ گئے اور کہنے لگے، تم خواہ مخواہ بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہو، تم اگر جانتے ہو تو تم ان کے سوالوں کے جواب دے دو۔ ابن عباس کہنے لگے، میں ان کے جواب تو نہیں جانتا، لیکن اس ہستی کو جانتا ہوں جو ان کے جواب دے سکتا ہے۔ جب ان سفیروں نے ابن عباس کی یہ گفتگو سنی تو کہنے لگے، آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون ہے جو ہمارے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ ابن عباس علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور انہیں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے پر لے آئے۔ ناظرین گرامی، جناب امیر المومنین علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ ابن عباس نے سارا واقعہ بیان کیا۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ مسجد میں جاؤ، میں وہیں آ کر جواب دوں گا۔ میرے آقا مسجد میں آئے اور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اپنے سوال دہراؤ۔ انہوں نے کہا ہمیں وہ شے بتائیں جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ظلم ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ انہوں نے پھر دوسرا سوال کیا وہ کون سی شے ہے جسے اللہ نے دیکھا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کے ماں باپ ہیں، جب ہیں نہیں تو دیکھے گا کیسے؟ پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا ہمیں وہ شے بتاؤ جسے اللہ نہیں جانتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا یہ قول کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، یہ نہیں جانتا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا کوئی بیٹا ہے، جب ہے نہیں تو جانے گا کیسے؟ جب ان سفیروں نے یہ جواب سنے تو جو مال بادشاہ روم نے دیا تھا وہ آپ علیہ السلام کے حوالے کیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا یا علیہ السلام یہ کتنے بد نصیب ہیں، جواب بھی مل گئے لیکن پھر بھی اسلام قبول نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی علیہ السلام ان کو کلمہ پڑھائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سلمان کو بلایا اور فرمایا مدینے کے غرباء و فقراء کو بلاؤ۔ جب وہ سب آ گئے تو آپ علیہ السلام نے وہ نے لکھا تھا جب وہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دے تو مال اس کے حوالے کرنا، پھر دیکھنا یہ مال اپنے پاس رکھتا ہے یا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اگر تقسیم کر دے تو کلمہ پڑھ لینا، کیونکہ جس کا جانشین ایسا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہے۔ ناظرین گرامی، ہماری دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کریں اور ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں اور اچھا سا کمنٹ دینا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت، اللہ نگہبان۔